ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً فوقتاً ان کو آپ نصیحت کرتے رہا کریں، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ ہر درس میں، ہر واعظ میں الحمدللہ یہ سلسلے جاری ہیں۔ کوئی واعظ، کوئی خطیب، کوئی عالم کوئی نئی چیز آپ کو نہیں بتا رہا، وہی چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ یہ ترغیب ہے، یہ ایمان کی تازگی ہے، ایمان کی حرارت ہوتی ہے کہ انسان کو وہ چیزیں دوبارہ یاد کروائی جاتی ہیں، ان کی طرف انسان متوجہ ہو جاتا ہے، وگرنہ وہ سب بنیادی چیزیں سب کو معلوم ہے۔ اس لیے جو ہم واعظ سنیں، جو درس سنیں، اس کا ہماری زندگیوں میں اثر ہونا چاہیے۔ ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے لیے قربان کر دو، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کر دو۔ چاہے وہ آپ کی کوئی صلاحیت ہے، چاہے وہ آپ کا مال ہے، جو چیز بھی اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں، اس عمل کو، اس چیز کو اللہ کی محبت کا حصول بنائیے اور اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنائیے۔ اس لیے کہ جتنی آپ کو جس چیز سے محبت ہوگی اس کو اللہ کی راہ میں لوٹائیں گے اور آپ کو اندر سے ایک سکون، چین اور راحت ملے گی۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہمارے لیے ایک مشعل ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اور ان کی سیرتیں اور کردار، ہم اکثر یہ کہا کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام کوئی تاریخی ہستیاں نہیں ہیں، بلکہ وہ قرآنی شخصیات ہیں اور قرآن کریم کے مخاطب ہیں۔ رب العالمین نے ان کو سامنے رکھا اور جو قرآن کریم نازل کیا اس کی عملی تصویر اور عملی نمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے عمل سے پیش کیا ہے۔ کیا صحابہ کرام کا ایمان ہے، کیا صحابہ کرام کی اطاعت ہے، کیا صحابہ کرام کا اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر اپنی جان نچھاور کرنے کا انداز ہے۔ اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اگر ہم صحابہ کرام کے دور میں چلے جائیں، صحابہ کرام کی قربانیوں کو دیکھیں، تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ انسان نہیں ہے۔ انسان کے بس کی بات یہ ہے کہ وہ اتنی بڑی قربانی دے، اس کو تپتے ہوئے صحرا میں لٹا دیا جائے، وہ لیٹ جائے اور اس کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلے، احد احد۔ جناب برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ ایک دن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، کون کیسے اسلام قبول کیا، کس نے اسلام قبول کیا تو اس کے راستے میں کیا مشکل آئی، کیا پریشانی آئی۔ تو برہ ابن عازب سے کہنے لگے کہ برہ اپنے اسلام لانے کا کوئی واقعہ سناؤ اور اسلام قبول کرنے کے بعد تمہاری زندگی کے اندر کیا مشکل آئی، کیا پریشانی آئی۔ جناب برہ ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ امیر المومنین کہ آپ میری زبان سے سننا چاہتے ہیں یا اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام کے بعد جب میں نے اسلام کو قبول کیا کہ میرے ساتھ کیا معاملات پیش آئے؟ تو امیر المومنین فرمانے لگے کہ اگر آپ دکھا دو تو یہ اچھی بات ہے۔ تو برہ ابن عازب نے اپنی پشت سے، اپنی پیٹھ سے اپنا جبہ، وہ اپنا کرتا جب ہٹایا تو برہ ابن عازب کی پیٹھ پر کڑے پڑے ہوئے تھے، کڈے پڑے ہوئے تھے، نشان پڑے ہوئے تھے۔
عمر فاروق نے کہا رضی یہ کوپ کیا نشان ہے؟ میں کہ امیر المومنین جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو مجھے دہکتے ہوئے کوئلوں پر لٹا کر میرے اوپر بھاری پتھر رکھ دیا گیا تھا، میرے جسم کے خون اور چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے تھے اور وہ کوئلے میرے جسم کے اندر، میرے گوشت کے اندر پیوست ہو گئے، آج تک جس کے نشان باقی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام ہم تک کیا آسانی سے پہنچا؟ آج کسی صحابی کے اندر کوئی چیز دیکھی، بتقاضۂ بشر کوئی چیز ہو گئی تو اس کے ایمان پہ شک کرنا شروع کر دیا، اس کے اخلاص پہ شک کرنا کر دیا۔ وہ تو وہ شخصیات ہے جن کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ مجھے اور آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ جنت میں جانا چاہتے ہو، ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو پھر ایمان اس طرح لے کر کے آؤ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لے کر کے آئے۔ ان کا ایمان کا معیار سٹینڈرڈ ایسا ہے کہ اللہ نے جو اس دنیا میں ابھی آئے نہیں ہے، اس دنیا میں ابھی آئے نہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کی مثال اہل تورات کو بھی دی اور اہل انجیل کو دی۔ وَمَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ۔ محمد کے ساتھی وہ ہے جو دوسروں کے لیے، کافروں کے لیے، اغیار کے لیے سخت ہے اور اپنے لیے، اپنے مومنوں کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے نرم ہے۔ یہی بات ہم نے تورات والوں کو بھی بتائی ہے اور یہی بات ہم نے انجیل والوں کو بتائی ہے، لیکن قرآن والوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی، قرآن پڑھ کے نبی کے اصحاب پہ اعتراض کر رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ صحابہ بھی دنیا میں آئے نہیں، اللہ ان کا کردار کس کو بتا رہا ہے؟ تورات و انجیل والوں کو، اس لیے کہ نبی کے صحابہ کا کردار اور اصحاب عیسیٰ کے وہ حواریین جو جان نچھاور کرنے والے ہیں، ذرا ان کے ایمان کو دیکھو جو عیسیٰ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور بات کرنے کا انداز کیا ہے؟ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ۔ او عیسیٰ تیرا رب اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کیا آسمان سے ہم پر دسترخوان نازل کرے؟ یہ حواریوں کی بات کرنے کا اندازہ ہے، جو نہیں مانتے، جو نبی کے مخالف ہیں، ان کی اخلاقی حالت کیا ہوگی؟ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ۔ اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کو اور اس فرعون اور آل فرعون کے چنگل سے نکالتے ہیں، ان کو عزت عطا کرواتے ہیں، اللہ سے مقام اور مرتبہ ان کو ملتا ہے، علاقہ ان کو ملتا ہے، آل فرعون کا اللہ ان کو وارث بناتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے نبی ان کو جہاد کی بات کرتا ہے، جہاد کی دعوت دیتا ہے، تو آگے سے کہتے ہیں اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ موسیٰ آپ اور آپ کا رب جنگ لڑو، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ان فیہا قوما جبارین، یہ بڑے جابر اور ظالم لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب دشمن آپ کی خواہش کے مطابق چھوٹا سا دشمن تو ہو نہیں سکتا، تو یہی تو جہاد ہے، یہی تو قتال ہے، یہی تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہی پر تو آپ کے ایمان کا پتہ چلتا ہے کہ سامنے کتنی بڑی طاقت ہے، اور آپ کے پاس اسباب کی طاقت نہیں، آپ کے پاس ایمان کی طاقت ہے۔ آپ کا ایمان آپ کو کیسے جوڑ ہے؟ دیکھ لیا عیسیٰ کے ماننے والے نبی سے کیسے بات کر رہے ہیں، موسیٰ کے ماننے والے نبی سے کیسے بات کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا مارکا لڑنے کے لیے آپ نے تیاری فرمائی اور آپ نے صحابہ کے اندر منادی کی کہ مکہ والے پہنچ چکے ہیں، ہم ان کے خلاف لڑیں گے، اور انصار کی جماعت اللہ کے نبی کو تسلیہ دے رہی ہے، ہم یوں اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم یوں اسلام کا دفاع کر دیں گے، لیکن نبی علیہ السلام خاموش ہے۔ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے انصار کی طرف سے کوئی گارنٹی ملنی چاہیے، یہ مہاجرین تو بیچارے خود جلا وطن لوگ ہیں، یہ خود مسافر ہے، خود مہاجر ہے، انصار میں سے کوئی ایسی گارنٹی آ جائے، ایسی بات آئے تو جناب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم اصحاب موسیٰ نہیں ہیں جو آپ سے کہے اذهب انت وربک، آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کرو۔ اللہ کے نبی ہم اصحاب محمد ہیں، اگر آپ کا حکم ہو کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر میں، دریاؤں میں، نہروں میں ڈال دو، اللہ کے نبی تعویل نہیں کریں گے، لاجک نہیں پوچھیں گے کہ اللہ کے نبی گھوڑا خشکی پہ بھاگتا ہے، سمندر میں نہیں چل سکتا، دریا میں نہیں چل سکتا۔ اللہ کے پیغمبر آپ کا حکم ہو تو ہم اپنے گھوڑوں کو دریاؤں اور سمندروں میں نہیں ڈالتے ہیں، آگے سے کیل کال اور حجت نہیں کریں گے۔ یہ ہے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے معیار اور کسوٹی بنائی کہ ہم اس دور کے اندر ہوتے تو ہم یہ سمجھتے کہ یہ انسان نہیں، انسان ایسے کام کیسے کر سکتا ہے؟ اور اگر صحابہ ہمارے دور میں ہوتے تو وہ ہمیں مسلمان نہ سمجھتے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا، لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی بھی نہیں کر رہا، لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، لیکن نہ کوئی اس کے ہاتھ سے محفوظ ہے، نہ اس کی زبان سے محفوظ ہے، نہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی کی فکر ہے، نہ اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کا خبر ہے۔ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کارنامے انجام دیے جو رہتی دنیا تک مشعل راہ بن گئے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر غلامی کی زندگی گزار رہے اور اسلام قبول کیا، ظلم ستم ہوئے، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صہیب رومی کو آزاد کروایا۔ اصحاب رسول ہجرت کر گئے اور ادھر حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے مال کو، اپنے سامان کو، جو بھی کاروبار تجارت کی سارا ورلڈ اپ کیا اور سب مال دولت جو بھی تھا اس کو اکٹھا کیا، سواری لی۔ ابو جہل راستے میں آ گیا کہ ہاں کہاں جانے کا پروگرام ہے؟ کہا محمد کے پاس جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا ٹھیک ہے محمد کے پاس جاؤ، لیکن مکے کی دولت میں سے ایک پائی نہیں لے جا سکتے۔ بھائی یہ میری محنت کا مال ہے۔ نہیں، تم آئے تھے، تم غلام تھے، اگرچہ تمہیں ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا تھا لیکن پیسہ مکہ کا تھا۔ اسٹیٹ باختیار ہوتی ہے نا، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ اگرچہ ابوبکر صدیق نے اپنا ذاتی مال سے تمہیں آزاد کیا ہے لیکن وہ پیسہ مکے کا تھا، اور جو تم نے یہ مال بنایا، تجارت کی، وہ بھی مکہ کے اندر رہ کر تم نے مال بنایا، تم اس مال میں سے کچھ نہیں لے جا سکتے، حتیٰ کہ سواری بھی نہیں لے جا سکتے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ اگر میں مال چھوڑ دوں تو پھر میں، ہاں مال چھوڑو، جاؤ جدھر جانا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن مال یہاں سے نہیں لے جا سکتے۔ اللہ اکبر۔ جنہوں نے حقیقی معنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ایمان رکھا، ایمان لایا، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے معنی و مفہوم کو سمجھا، یہ دنیا کی صعوبتیں، تکالیف، پریشانیاں، یہ مال کی قلت، یہ دنیا کی ذلت و ضلالت ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ تو پتہ ہے کہ ان العزت للہ، عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ عزت والا ہے، رسول عزت والا ہے، جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ چمٹ گیا اللہ اس کو بھی عزت دے گا۔ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ جو عزت دار بننا چاہتا ہے وہ اسلام کے لیے، اسلام کے ساتھ جڑ جائے، اور جو ذلیل ہونا چاہتا ہے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ سب کچھ وہاں پہ چھوڑتے ہیں اور پیدل رختے سفر مدینہ سے، مکہ سے مدینہ کا یہ سفر، یہ بیان کرنے میں، سننے کے لیے، سنانے کے لیے بڑے خوبصورت واقعات ہیں، بڑا مزہ آتا ہے سننے میں، سنانے میں، لیکن جن کے ساتھ یہ بیتی ہے، جن کے ساتھ یہ معاملات ہوئے،
کیا ان کی حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ اور جب ان کو ڈرایا جائے کہ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم، لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، تمہیں روک لیا جائے گا، تمہارے مال تم سے چھین لیے جائیں گے، قرآن کہتا ہے جیسے جیسے ان کو ڈرایا جا رہا ہے فاخشوہم فزادہم ایمانا، جتنا ان کو تھریٹ دیا جا رہا ہے اتنا ہی ان کا ایمان بڑھتا جا رہا ہے، اور ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے، ہماری وکالت کے لیے اور کارسازی کے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، ہم نے جو کچھ کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے چلے، یہ پیدل سفر کر کے جب مدینہ طیبہ پہنچے، مسجد میں حاضری ہوئی تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، تو دیکھا پیچھے مڑ کر صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کا گندا بال ہے، لباس کی حالت خستہ ہو چکی ہے، پاؤں میں آبلے نشان چل چل کے بن چکے ہیں۔ اللہ کے نبی نے دیکھا صہیب کیسے آئے ہو؟ اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک بات سمجھے گا، اس جملے کو سمجھے گا کہ ایک نبی کی سوچ اور فکر کا لیول کیا ہوتا ہے، اور ایک عام انسان جو غیر نبی ہے وہ نبی کے ساتھ بھی رہے تو پھر بھی سوچ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جیسے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری صدقہ کی، اس کا گوشت آپ تقسیم کر رہے ہیں، ام المومنین سیدہ عائشہ آپ کی مدد کر رہی ہے، تو اتنے بلال نے اذان دی تو اللہ کے نبی نے سب کچھ وہیں پہ چھوڑا اور آپ مسجد کی طرف چلے گئے۔ بی بی نے پیچھے سارا گوشت تقسیم کر دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو دستی پسند تھی، ایک دستی جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے چھوڑ دی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ عائشہ جو بکری ہم نے صدقہ کی تھی اس میں سے کچھ باقی بچا یا سارا چلا گیا؟ اللہ کے نبی سارا ختم ہو گیا، ایک دستی باقی ہے۔ اب دیکھو سوچ اور فکر، نبی اور امتی، نبی اور غیر نبی کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے عائشہ سے، عائشہ کہہ رہی ہے اللہ کے نبی سارا ختم ہو گیا، ایک دستی باقی ہے۔ میں نہیں عائشہ، سارا باقی ہے، ایک دستی ختم ہے، کیونکہ جو تم نے سب کا دیا ہے کس کو دیا ہے؟ اللہ کو دیا ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تم استعمال کرتے ہو، کھا پی لیتے ہو، استعمال کر لیتے ہو، وہ ختم ہے۔ جو تم نے انفاق کر دیا اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، کوئی بھی چیز تم نے قربان کر دی ہے وہ اللہ کے ہاں باقی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں نبی جس کو باقی کہہ رہے ہیں وہ ختم ہے، عائشہ جس کو باقی کہہ رہی ہے نگاہ رسالت کہتی ہے کہ وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ وہ جو نبی کی تربیت میں ہے، نبی کی شاگرد بھی ہے، نبی سے سیکھ بھی رہی ہے، نبی کی بیوی ہے، سارے معاملات ہیں، لیکن سوچ کا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب دیکھو نبی سے سیکھ رہی ہے نا، غیر نبی ہے، کہہ رہی ہے ختم ہو گیا یہ باقی ہے، نبی کہہ رہے ہیں نہیں یہ باقی ہے یہ ختم ہے۔ اللہ کے والباقیات الصالحات، اللہ کے ہاں جو تمہارے نیک اعمال ہیں وہ باقی رہتے ہیں، وہ کبھی ختم، یہ پوائنٹ آپ کے اوپر اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں کہ کجا اس کے کہ کوئی 80 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد آئے، کیا اس کی سوچ نبی کی سوچ کے برابر ہو سکتی ہے؟ جو نبی کے تربیت یافتہ ہے، جن کو اللہ نے معیار حق رکھا ہے، کسوٹی اور معیار کے طور پر پیش کیا ہے، ان کی اور نبی کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ہے یا رسول اللہ؟ سب کچھ لٹا کے آ گیا ہوں۔ میں صہیب نہیں، سب کچھ لٹا کے نہیں، سب کچھ بچا کے آ گیا۔ ایمان بچ گیا تو سب چیز بچ گئی۔ اور اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے 3 دفعہ کہا ربح صہیب، ربح صہیب، ربح صہیب۔ صہیب نے ایسی تجارت کی ہے جس کے اندر نقصان کا ذرہ برابر بھی شائبہ نہیں ہے۔ اور یہ تو نبی نے اس پر کمنٹس کی ہے، اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی
وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کے حصول کے لیے اپنا تن من دن سب کچھ لٹا کر نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور صہیب انہی میں سے رضی اللہ عنہ۔ اور جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اس مجوسی ملعون نے جب خنجر پہ بست کیا تھا، تو اس وقت آپ نے آخری جو ایام تھے اپنی مسجد نبوی کے اندر اس کی نظامت اور اس کی امامت جناب صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دی، اور میں کہ آپ کسی سے مل نہیں سکتے، 6 بندوں کی کمیٹی بنا دی گئی ہے، وہ آپس میں طے کریں گے کس کو خلیفہ بننا ہے، لیکن جب تک خلیفہ کا اعلان نہیں ہو جاتا، باقاعدہ طور پر خلیفہ کی بیعت ہو کر کے وہ سامنے نہیں آ جاتا، تب تک مدینہ کی نظامت اور مسجد نبوی کی امامت آپ کے سپرد ہے۔ تو یہ مقام اور مرتبے کیسے ملے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، آج 1400 سال ہو گئے لیکن ان کے تذکرے آج بھی زندہ ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک ان کے تذکرے زندہ رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا دروس کے اندر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو سنا سنایا اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے تمام بیماروں کو، روحانی جسمانی بیماروں کو جو گھروں کے اندر ہے، اسپتالوں کے اندر ہے، سب کو اللہ رب العالمین شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفی مرضانا، اور اللہ ہمارے اموات کی کامل مغفرت فرمائے۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم اغفر لهم وارحمهم واعذهم من فتنة القبر وعذاب النار۔ اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کی اصلاح فرما دے، روحانی جسمانی طور پر۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔